السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال تبارك وتعالى في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين۔ حضرات، آج 14 اگست ہے اور آج 79واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ 79 قمری اعتبار سے تقریباً 81 برس ہو چکے پاکستان کو بنے ہوئے۔ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا یہ شمسی اور قمری تقویم جو ہے، قمری تقویم وہ ہے کہ جس کا تعلق ہے آسمانی کیلنڈر کے ساتھ۔ مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے، پھر وہ گدراتا ہے، پھر نصف ہوتا ہے، پھر مکمل ایک بدر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو کر 29 یا 30 دنوں میں اپنے اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 189 میں فرمایا گیا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یہ چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسمانی کیلنڈر قائم کر دیا جس سے تم اپنے دنوں کے، اپنے ہفتوں کے، اپنے مہینوں کا عدد معلوم کرتے ہو۔ چاند طلوع ہوا اور پورا مہینہ گزار کر جو ہے وہ غائب ہو گیا، پھر نئے سرے سے طلوع ہوگا، گویا کہ ایک مہینہ مکمل ہوا۔ یہ ہے قمری تقویم۔ اور ہمارے ہاں جو سن ہجری ہے وہ قمری تقویم کے اعتبار سے ہے، ایک شمسی تقویم ہے سن عیسوی۔ اب یہ وہ ہے کہ جس کا تعلق گویا کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو سال کے 12 مہینے ہیں اور طے ہے کہ فلاں مہینے 30 دن کے ہوں گے، فلاں مہینے 31 دن کے ہوں گے، اور ایک مہینہ وہ ہوگا جو 28 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شمسی تقویم ہے۔ تو شمسی تقویم کو اگر پیش نظر رکھیں تو ہم اپنی زندگی کے اس پاکستان کے بننے کے بعد گویا کہ پاکستان اپنی زندگی کے 79 برس مکمل کر چکا، لیکن قمری تقویم کے اعتبار سے تقریباً 81 برس ہیں۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا جو حساب لگاتا ہے میری عمر کتنی ہو گئی، تو عام طور پر شمسی تقویم ہوتی، 60 سال کا ہو گیا، 65 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا۔ اسی کے اعتبار سے ہمارے ہاں عام طور پر ایونٹس بھی ہوتے ہیں، اینیورسریز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر شمسی تقویم کے اعتبار سے جو خدائی تقویم نہیں ہے،
یہ انسانوں کی اپنی ایجاد کردہ تقویم ہے. اس کے اعتبار سے کوئی شخص اگر 60 سال کا ہو چکا تو قمری تقویم میں وہ 62 سال کا ہو چکا ہے. کہ 70 سال کا ہو گیا تو قمری تقویم کے اعتبار سے 72 نہیں 72.5 سال کا ہو چکا. تو کم سے کم یہ کہ ایک خیال تو اس کے اوپر مسلط رہے گا نا کہ شمسی تقویم کے اعتبار سے اگر میں اپنے آپ کو کسی درجے میں دھوکہ دیتا رہا ہوں، ابھی میں 40 سال کا ہوں، 40 کا نہیں ہوں، 41.5 کا ہو چکا ہوں. تو شاید کہ ہمارے اندر کچھ آرزو پیدا ہو کہ ہم اپنی زندگی کا اتنا سفر طے کر چکے قمری تقویم کے اعتبار سے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آئندہ زندگی کو صراط مستقیم پر رکھے. تو ہمیں اپنا جائزہ اس اعتبار سے ضرور لے لینا چاہیے. لیکن ہم عام طور پر عادی اسی کے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوتی ہے شمسی تقویم کے اعتبار سے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، 27 رمضان 1366 ہجری یہ ہے وہ تاریخ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا تھا ہمیں. شب جمعہ تھی، آج بھی جمعے کا دن ہے، وہ بھی 14 اگست تھا 1947. آج 14 اگست 2026 ہے، 79 ایئرز مکمل ہو چکے. لیکن یہ کہ جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، خون کی ندیاں بہی ہیں، لاکھوں انسانوں کا قتل ہوا ہے، یہ خونی لکیر جو ہے عبور کر کے لوگ یہاں پہنچے، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے. تو یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا تھا اس کے گویا کہ اس اعتبار سے ہم کتنا طویل عرصہ گزار چکے ہیں. 3 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بہت اہم آیات. ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے لوگو، ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. فِيهِ ذِكْرُكُمْ تقریباً اسی سے ملتی جلتی بات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی اس قرآن کے بارے میں. هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس کتاب میں تم سے پہلی اقوام کا ذکر موجود، تمہارے بعد آنے والے جو دور آئیں گے اس کا ذکر موجود، بشرطے کہ دل کے دروازوں کو کھول کر قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. کتنے ہی مقامات قرآن کریم کی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم آپ پر واضح ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو گویا کہ آج کے دور کے لیے اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے. تو فیہ ذکرکم، اس کتاب جو ہم نے نازل کی اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. پھر سورہ توبہ کی 3 آیات. والد محترم چونکہ اس اعتبار سے استحکام پاکستان، یہ پاکستان جو جسے آپ کو ابھی میں نے عرض کیا خونی لکیر کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کی واحد وجہ جواز اسلام تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 20 تقاریر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی موجود. اے پروردگار، ہمیں ایسا خطہ ارضی عطا فرما دے جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں، تیری شریعت کو نافذ کر سکیں، اور اقوام عالم کو ایک رول ماڈل دکھا سکیں کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام عدل، اسلام کا معاشرتی نظام، معاشی نظام. یہ تو وعدہ کیا تھا ہم نے. سورہ توبہ کے 3 آیات اگرچہ پس منظر میں چونکہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو ایک خاص واقعہ تھا، اس کا میں ذکر نہیں کروں گا آج کی گفتگو سے جو متعلق ہے. یہ بھی محسوس ہوتا ہے گویا کہ ان آیات میں ہمارا نقشہ کھینچا گیا،
ہم نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا. ذرا ترجمہ کر لیجئے ان آیات کا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. لوگوں میں سے بہت سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا, عہد کیا, کمٹمنٹ کی. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. اے پروردگار اگر تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے, رحمت فرما ہم پر. آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم سے پہلے جو مسلمان تھے دوہری غلامی کا شکار تھے. ہندوؤں کی غلامی, انگریز کی غلامی, اور حالات کس قدر دگرگوں تھے. اعلیٰ عہدے جو بھی تھے ان پر ہندو قائم ہیں, فائز ہیں, اور مسلمان بیچارہ کوئی دکاندار ہے, کوئی چھابڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. بہت کم تعداد تھی ان لوگوں کی جو کسی اعلیٰ منصب تک پہنچ سکیں. قبضہ تو ہندوؤں کا تھا, اور پوری آشیرواد حاصل تھی ہندوؤں کو انگریز کی. تو اس موقع پر یہ اللہ سے وعدہ بنتا تھا, اے پروردگار اگر تو ہم پر رحم فرما, ہمیں کوئی خطہ عرضی الگ سے عطا فرما دے, تو ہم کیا کچھ کریں گے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر تو ہم پر رحم فرما, اپنا کرم فرما دے, تو ہم لازماً صدقہ و خیرات کریں گے. روپے پیسے کی محبت تو ہر انسان میں موجود ہے, لیکن وعدہ کر رہا ہے صدقہ و خیرات کریں گے, تیرے راستے میں لگائیں گے, انفاق فی سبیل اللہ. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور لازماً ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے. پس منظر میں رکھیے آج کے پاکستان کو, اور وہ وقت کے جب کہ پاکستان وجود میں آیا تھا. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا, اللہ کی رحمت نے دستگیری فرمائی, اور ہم نے انہیں عطا کر دیا جو شے انہوں نے مانگی تھی, اپنے فضل سے نواز دیا. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. وعدہ کیا کیا تھا؟ ہم صدقہ و خیرات کریں گے, اپنا روپے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کی بہبود, خدمت خلق میں, دین اسلام کی اشاعت میں, اس میں صرف کریں گے. بخلوا به. بجائے اس وعدے کو پورا کرنے کے انہوں نے وعدہ خلافی کی اور بخل سے کام لیا. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. کہا کیا تھا کہ ہم نیکوکار لوگ بن جائیں گے, انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا اور اعراض کرنے والوں میں سے ہو گئے. پاکستان جس وعدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا, ہمارا طرز عمل کیا تھا؟ آئین ہمارا اللہ کا شکر ہے جس کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے کہ کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی قائم کردہ حدود کے خلاف ہو. لیکن صرف ایک رہنما اصول ہے. کیا ہماری عدالتوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا دین قائم ہے؟ عدل و انصاف ہے؟ آئلی قوانین تو غلام احمد پرویز کے بنائے ہوئے آج تک چل رہے ہیں, سرے سے کوئی تعلق اسلامی قوانین کے ساتھ نہیں. سود جیسی نجاست والی شے ہماری معیشت میں رگ و پے کی طرح سرایت کیے ہوئے. معاشی نظام, وہ ڈھانچہ, اس کی بنیاد سود پر. اور آپ کو معلوم ہے سود وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف جو سودی لین دین سے باز نہیں آتے. تو وعدہ کیا کیا تھا اور تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَمُعْرِضُونَ. اپنا رخ پھیر لیا, بدعہدی کی اور اعراض کرنے والوں میں سے ہو گئے. اب دیکھیے قرآن جو ہے اس کا قانون اٹل ہے. آج سے 1450 برس پہلے یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی. جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں یا کریں گے
یا جو قوم بھی اس طرح دغا کرے گی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد، تو بطور سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، منافقت، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور، زبان سے کچھ عمل کچھ۔ اور بارہا وہ حدیث آپ حضرات سن چکے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بد خصلتوں کا ذکر کیا: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور گالم گلوچ کرنا، فحش اور بے حیائی کے سے کلام کرنا۔ جس میں یہ 4 علامات موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں کان منافقا خالصا، پکا منافق، اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم نے پاؤں تلے روندا۔ کہا کیا تھا، طرز عمل کیا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو جسے آپ کا یہ بے لاگ عدل اور انصاف جو ہے، جو پیمانے اللہ کے ہیں وہ بھی صادق آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے دلوں میں ہم نفاق پیدا کر دیتے ہیں، دنیا کی محبت۔ وہ حدیث بھی پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کے اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آؤ یہ مسلمان جو ہیں لقمہ تر ہیں، جس طرح کوئی بھی میزبان جو ہے دعوت دیتا ہے دسترخوان کی طرف، ایک وقت آئے گا۔ صحابہ کرام نے بڑے حیران ہو کر عرض کیا تھا کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، 2 ارب مسلمان ہیں اس وقت اس روئے ارضی پر، لیکن من حیث المجموع مسلمانوں کے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، وَلَكِنَّ فِيكُمْ وَهْنٌ، ایک وہن نامی مرض پیدا ہو جائے گا۔ سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اگر یہ بات کہوں، جس طرح ایک لکڑی آپ کو بظاہر بڑی خوبصورت بڑی پالش نظر آ رہی ہے، اندر گھن لگا ہوا ہے، دیمک زدہ۔ سورہ منافقین میں منافقوں کا ذکر کیا گیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بڑی خوشنما جو لکڑیاں ہیں وہ ٹکا کر کھڑی کر دی گئی ہوں، جن کو گھن لگ چکا ہے، دیمک زدہ لکڑیاں ہیں، ان کے اندر کوئی پاور ہے ہی نہیں۔ تو آج مسلمان اقوام جو اس کے کھلا نقشہ، کھلی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا، یہ ان کو پاداش، جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ تو آج جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، بڑی دعائیں بھی ہیں، قنوت نازلہ بھی ہے، لیکن یہ کہ جس سطح پر ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں، معاشی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ تقریباً دیوالیہ ہو چکے۔ وہ تو اچانک ہی کوئی آتش فشاں پھٹے گا تو معلوم ہوگا ہمیں۔ قرضوں پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا بھی 80% حصہ جو ہے پچھلے قرض کے سود میں ادا کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بظاہر بڑی رونقیں ہیں، بڑی رعنائیاں ہیں، لیکن حقیقتاً عوام الناس، خط غربت سے نیچے کتنے % لوگ ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اس کی سنت اٹل ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس آزمائش امتحان سے، اس فتنے سے۔ جب وہ آئے گا تو صرف وہی لوگ جو ہے اس میں نہیں پکڑے جائیں گے جو اللہ کے فاسق تھے، فاجر تھے، باغی تھے، سرکش تھے، بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ اس دنیا کی زندگی تو انسان گزار کر چلیا جائے گا اپنے رب کے حضور، 60 70 80 90 برس، لیکن اصل سوال تو آخرت کا ہے نا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ایمان ہو آخرت پر، کہ یہاں کی ناکامی یہاں کی کامیابی۔ اگر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، کامیابی ہو جائے، تو انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے،
لیکن اگر کسی اعتبار سے کوئی آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی امتحان ہے، بلا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب ہم انسان کو آزماتا ہیں اور اس کے اوپر جو ہے رزق کی چادر کو کچھ تنگ کر دیتے ہیں، حالات مشکل ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ تو سورہ توبہ کی یہ 3 آیات جو ہیں اس حوالے سے ہمارے لیے چشم کشا ہیں۔ جب نازل ہوئی تھی تو پس منظر تھا، لیکن یہ کہ بہرحال آج کے حالات میں جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا، یہ کتاب وہ ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ ہر دور میں آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، یہ آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی شکل کو کتنا بگاڑ لیا، آج وہی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے نا۔ عزت اور غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وقار، عزت، وجاہت۔ امت مسلمہ کے پاس تو ان میں سے کچھ نہیں، غلام ہیں دوسروں کے۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 112 جو ہے وہ بھی اسی پس منظر میں دیکھیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی کی، ایک آبادی کی، ایک ملک کی۔ ظاہر ہے کسی فرد کا ذکر اگر اللہ کر رہا ہے تو اس سے مراد کوئی خاص فرد نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پر تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باشندے بڑے امن میں تھے، سکون میں تھے، مطمئن تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان تک پہنچ رہا تھا ان کا رزق ہر چہار طرف سے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک جو ہمیں عطا کیا تھا، کوئی شک نہیں کہ اسلام کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا، لیکن اس ملک میں ہمیں کیا کچھ نعمتیں اور فضل اللہ کے ملے۔ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں آپ کو 4 موسم ملتے ہیں، موسم گرما بھی ہے، موسم سرما بھی ہے، موسم بہار بھی ہے، موسم خزاں بھی ہے۔ بہت کم ملک، یہ خطہ ارضی گویا کہ اس خطے پر ہونے کے وقوع کے اعتبار سے وہ جہاں 4 موسم میں ملتے ہیں، گرمیوں کے پھل الگ کھا رہے ہیں، سردیوں کے پھل الگ کھا رہے ہیں۔ دوسرے ممالک میں تو یہ پھل باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں نا، بازار میں چلے جائیں بڑی بڑی ریڑیاں جو ہیں بھری ہوئی ہیں پھلوں سے، کہاں کہاں سے کھینچ کر پھل آپ کی آبادی اور بستی میں پہنچ رہا ہے، کبھی غور تو کیجئے۔ یہ کیلا جو آپ کھا لیتے ہیں وہ سندھ کے اندر کہیں کسی دہقان کے کھیت میں سے اس کو حاصل کیا گیا اور پھر وہاں کہیں کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا، اس کو پکنے کا عمل ہوا، پھر آپ تک پہنچا۔ 4 موسم، پھر 5 دریا۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں بڑی بڑی لیکس ہیں، جھیلیں ہیں، لیکن بہتے ہوئے دریا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ گویا کہ ہر آن جو پانی آپ تک پہنچ رہا ہے وہی پانی ہے جو گلیشیئر سے میلٹ ہوا اور پورا سفر طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچا اور آپ نے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا۔ 5 دریا، یہ ہماری اصل میں بدقسمتی ہے، نااہلی ہماری ہے کہ ان دریاؤں کے اوپر جو ہے ہندوستان نے بند باندھ لیا اور وہ پانی پورا کا پورا اس سے استفادہ وہ کر رہا ہے۔ جب جی چاہتا ہے وہ بند کھول دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پھر جو طوفان آتا ہے، جو سیلاب آتا ہے، اور اس میں بستیوں کی بستیاں بہہ جاتی ہیں، انسان ہی نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حیوانات جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول اس نے اپنے پاس رکھا۔ انتہائی زرخیز زمین، جس زمین کے اوپر 5 دریا جو ہیں اس کے دوابے بھی بنتے ہیں جو وہاں بہ رہے ہوں، تو زمین کی زرخیزی کا کیا عالم ہوگا۔ اس اعتبار سے بھی بڑی ممتاز ہے ہمارا یہ سرزمین۔ پھر یہ کہ سمندر کتنا طویل ساحل ہے کہ جہاں آپ کو سمندر موجود، بے شمار ملک وہ ہیں جہاں کہیں نور نزدیک سمندر کا، کہیں
وجود ہی نہیں ہے. اور سمندر وہ ہے کہ جو آپ کے لیے ذرائع رسل و رسائل بھی کر رہا ہے، آپ کے مال و اسباب کو بھی ادھر سے ادھر پہنچا رہا ہے، وہاں آ کر ان لوڈ ہو رہا ہے، یہاں سے لوڈ ہو کر کہیں جا رہا ہے. یہ تو جو حضرات بھی گویا کہ ان چیزوں کے ماہر ہیں ان سے پوچھے کتنی بڑی نعمت ہے کسی ملک کو اگر سمندر مل جائے. پھر یہ کہ معدنیات اگر آپ دیکھیں، زیر زمین کول کے اتنے ذخائر، انتہائی قیمتی دھاتیں، قدرتی گیس جس کے بارے میں سنا تھا ہم نے یہ کہ 500 سال کے لیے پاکستان کی ضرورت کے لیے کافی ہے. لیکن یہ ہماری ہی بدخصلتیں ہیں نا جس کی وجہ سے تمام چیزوں سے برکت ختم ہو گئی. سنتے آئے تھے 500 سال کے لیے سوئی گیس کے ذخائر ہمارے پاس ہیں. پھر تیل کی بے بہا نعمت ہمیں حاصل، قیمتی ترین معدنیات اسی سرزمین پاکستان میں. 4 صوبے ہیں تو 4 کلچرز آپ کو مل جائیں گے، کوئی اور ملک آپ پیش نہیں کر سکتے. اس قدر گوناگوں قسم کے جیسے آپ کہیے کہ یہ تمام اللہ کی طرف سے نعمتیں ہمیں جو ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کی ناشکری ہم نے کی تو آخری حد تک جا کر کی. کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ وہ بات جو یہاں ان خطابات جمعہ میں بار بار آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی کہ اگر کچھ انسان کو کچھ تنبہ حاصل ہو، کوئی اویئرنس حاصل ہو، تو سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کرے کہ میری زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو شریعت کے منافی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ اللہ کو پسند نہیں، لیکن اس کے باوجود چھوڑنے کو تیار نہیں. تو لمحہ فکریہ جو ہے ہمارے لیے ہے. جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا تھا، ہاں یہ پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص اللہ کے ہاں پیش ہوگا جواب دہی کے لیے اپنی انفرادی حیثیت میں. کس خاندان سے ہوں، کس خانوادے سے ہوں، کس حسب نسب سے ہوں، کس نسل سے ہوں، کس رنگ و روپ کا حامل ہوں، ہر چیز سیکنڈری. طویل حدیث کے آخری الفاظ ہیں من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ. جو اپنے عمل، سیرت و کردار، لین دین، ان تمام چیزوں کو جمع کر لیجئے نا، اس اعتبار سے جو پیچھے رہ گیا تو اس کا حسب نسب، اس کا خانوادہ، اس کا کسی جماعت سے کوئی تعلق اسے اللہ کے ہاں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اجتماعی طور پر جو کرنے کا کام تھا جس کا ذکر سورہ حج میں بالکل درمیان میں. سورہ حج اصل میں وہ سورت ہے کہ جس کی بعض آیات وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران سفر ہجرت نازل ہوئی. وہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئی وہ صورت مکی کہلاتی ہیں، وہ آیات مکی ہیں. جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی آیات ہیں، مدنی صورتیں. کچھ آیات وہ ہیں جو دوران سفر ہجرت میں نازل ہوئی. سورہ حج میں جس بے سر و سامانی کے عالم میں حضور مکے سے نکلے تھے آپ کو معلوم ہے. 3 دن جا کر غار ثور میں روپوش رہے. محل وقوع اگر آپ کے سامنے ہو تو مدینہ مکہ سے شمال کی طرف ہے اور غار ثور جنوب کی طرف. یہ حکمت عملی حضور نے اختیار کی اور ظاہر ہے اللہ کی رہنمائی میں ہوا. ورنہ ممکن ہے کہ اگر وہی رستہ جو سیدھا مدینہ جا رہا تھا اس پر چل پڑتے تو مکے میں تو اعلان ہو چکا تھا جو شخص بھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. حکمت عملی حضور نے اختیار کی. بجائے شمال میں جانے کے جنوب کی طرف غار ثور میں جا کر 3 راتیں وہاں گزاری. اور دوسری طرف مدینہ جو ہے جسے آپ کہیے آغوش ہوا حضور کا استقبال کرنے کے لیے تیار.
طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، جو بچیاں تھیں وہ ترانہ الاپ رہی تھی، ہم پر واجب ہو گیا اللہ کا شکر. طلع البدر علینا، بدر جو آفتاب ہدایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں مدینہ میں. اس پس منظر میں وہ آیا مبارکہ ہے، اسے پڑھیے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اگر ہم کسی خطے پر اپنے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو تمکن، اختیار، حکومت، خلافت عطا کر دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، سب سے بڑی بنیادی شے. زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، اس سے ریاست کی سطح پر بات ہو رہی ہے. پھر اس ملک میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا. اب بھی جو کیلکولیشن کی جاتی ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر یہاں کے رہنے والے مسلمان اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں تو اتنا ریونیو جمع ہو جائے گا کہ پاکستان میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا. بیت المال میں اتنا خزانہ جمع ہو جائے گا، بشرطے کہ اس خزانے کے جو کسٹوڈین ہیں وہ خزانے کے سانپ بن کر اوپر مسلط نہ ہو جائے. وہ کرپشن تو موجود ہے نا، جو کچھ ہمارے محکموں میں ہوتا ہے. زکوٰۃ کے نام پر جو رقوم کاٹی جاتی ہیں سیونگ اکاؤنٹس میں سے نا، وہ جس طرح پھر اس کا بندر بانٹ ہوتا ہے اور اپنی ثوابدید پر جس کو دیا جا رہا ہے اس کا تو گویا کہ آپ کہیے کہ بالکل ہی معاملہ تلپٹ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. بہت اہم شے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی خطہ ارضی پر حکومت و تمکن عطا فرما دیا تو نماز پر کاربند ہوں گے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے. نمبر 3 امر بالمعروف، اور نمبر 4 نہی عن المنکر، جس پر بکثرت یہاں گفتگو ہوتی رہی. یہ اصطلاحات قرآن کریم میں 20 مرتبہ استعمال ہوئے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ 3 آیات میں نے آپ کو پھر دوبارہ ریمائنڈ کرائی ہیں. بہت سے حضرات نے یہ مضامین پہلے بھی سنے ہوں گے، لیکن اس موقع کی مناسبت سے تنظیم اسلامی 31 جولائی سے لے کر اور 21 اگست تک یہ 4 جمعے بنتے ہیں. 31 جولائی والے جمعے سے وہ مہم شروع ہوئی. اس ملک پاکستان میں جہاں کہیں بھی تنظیم اسلامی سے وابستہ ارکان اور رفقا موجود ہیں وہ اس جدوجہد میں شامل ہیں کہ لٹریچر لوگوں تک پہنچائے. یہ ملک کس مقصد سے حاصل کیا گیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. چھوسا ریلیف لیٹ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے شائع کیا. لوگوں میں اویئرنس تو ہو. وہ کیا گردوتا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اپنے اسلاف کو دیکھیے. ایک وقت میں اس پوری روئے ارضی کا 1/3 وہ تھا کہ جہاں اسلام کا دین غالب تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد حضرت معاویہ، ان کا دور جو ہے وہ بھی تقریباً 9-10 برس جو ہے ایکسپینشن. تو وہ کیا گردوتا ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو آگاہی منکرات کی جو مہم ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے بارہا چلائی جاتی ہے. سود کے خلاف ہم نے کتنی مرتبہ اٹیمپٹ کی ہے. گلی گلے، محلے بڑے بڑے چوکوں پر وہ ٹی بورڈ لے کر کھڑے ہوئے، لٹریچر تقسیم کیا، کارنر میٹنگز کے اندر خطابات ہوئے ہیں، خطابات جمعہ ہوئے ہیں، سیمینارز ہم نے اس کے اوپر منعقد کیے ہیں. معذرتاً الی ربکم، تاکہ اللہ کے ہاں جا کر ہم عذر پیش کر سکیں. اے پروردگار، جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو سننے کے تیار نہیں ہیں، ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، اور اپنے انجام کی طرف آہستہ آہستہ وہ مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
تو اسی سلسلے کی یہ مہم ہے کہ جو جاری ہے الحمدللہ. 4 جمعے ہیں جن کے درمیان 3 ہفتے آتے ہیں. تو انشاءاللہ جو اگلا جمعہ آئے گا وہ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب کا، وہ اس مہم کے حوالے سے بالکل آخری خطاب ہوگا ان کا. تو مجھے یقین ہے کہ جو حضرات بھی یہاں تشریف لاتے ہیں وہ اس میں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ ایک بہت ہی منضبط انداز میں جو ہے یہ بات ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعتاً غور کر سکیں. اور سب سے پہلے وہی حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، پہلے اپنا حساب محاسبہ کیجئے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیے اور اپنی حد تک کوشش کیجئے کہ یہ دین کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تواصی بالحق ہے، دعوت الی الخیر ہے، دعوت الی القرآن ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں انشراح صدر عطا فرمائے. ایک میں آپ حضرات کو ذرا تعارف کروا دوں، چونکہ یہ یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان جس کے ہم باشندے ہیں اور اللہ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا بھی میں نے بہت ہی اختصار سے ذکر کیا. یہ 7 عدد کتابیں ہیں جن میں 2 تو باقاعدہ مجلد ہیں. استحکام پاکستان ہے اور دوسرا مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. یہ والد محترم کی مختلف اوقات میں جو تقاریر یا خطابات ہوتے رہے ہیں انہیں صفحے کرتاس پر منتقل کیا گیا، یا ان کی اپنی تحریریں بھی. استحکام پاکستان یہ ضخیم کتاب جو ہے یہ تو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں اس کے اندر شامل ہیں، کتابچے ہیں. میں صرف آپ کو گنوا دیتا ہوں. اسلام اور پاکستان، نمبر 2 استحکام پاکستان، نمبر 3 علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، نمبر 4 امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، نمبر 5 پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، نمبر 6 موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اسلام اور پاکستان کا مستقبل. بہت اہم موضوعات جو حضرات بھی سنجیدہ ہیں، میں خاص طور پر درخواست کروں گا کہ ان کتابوں کو حاصل کریں. یہ حاصل کیجئے، خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے اور اپنے لوگوں کو، اپنے احباب، اپنے رفقا کو جو ہے تحفتاً دیجئے، اس تاکید کے ساتھ کہ وہ لازماً ان کا مطالعہ کریں گے. بس یہ چند باتیں تھیں. میرے خیال ہے یہ پریس ریلیز جو ہے اس کا عنوان میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں وہی پریس ریلیز میں بھی ہیں کہ نظریہ پاکستان کی عملی تعبیر کے بغیر آزادی بے معنی ہے. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ 14 اگست کے دن ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی تھی، لیکن ایک کم 80 برس پہلے قائم ہونے والے ملک خداداد پاکستان میں آج معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل کے انبار قومی سلامتی اور عوامی بہبود پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں. ہماری رائے میں اگر قرارداد مقاصد پر خلوص دل اور نیک نیتی سے عمل کیا جاتا اور قیام پاکستان کے فوراً بعد تمام مکاتب فکر کے 31 جید علماء کی جانب سے متفقہ طور پر پیش کیے گئے 22 نکات کو بنیاد بنا کر پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف پیش رفت کی ہوتی تو آج پاکستان اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ ہوتا اور استحکام اور ترقی کے راستے کے پر جاگزی ہوتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف حصوں میں موجود ظلم و زیادتی کی فضا، سیاسی و طبقاتی کشمکش اور معاشی ابتری کو اسلام کے ذرّی اصولوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ختم کیا جائے اور بقائے پاکستان کے لیے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو مملکت خداداد پاکستان میں نافذ کرنے میں مزید کوئی تاخیر نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. امت مسلمہ کی اس حالت زار اور راہ نجات صرف قرآن اور اسوہ رسول سے جڑ جانے کی میں ہے. ہمارا ایمان کامل ہے کہ اللہ ہی ہمارا حقیقی سہارا ہے. اس کے سوا تمام سہارے سراب، دجل اور فریب ہیں جو ہماری ہلاکت کا باعث بنیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.